آئیے ریل گاڑی میں بیٹھیں اور کوئٹے سے کلکتے تک چلیں۔ میری گاڑی جیکب آباد سے چلی تو مجھے خیال آیا کہ سندھ اور بلوچستان کے اس علاقے پر انگریزوں کی ابھی تک کتنی گہری چھاپ ہے۔ شہر جیکب آباد کا نام جنرل جان جیکب کے نام پر ہے۔ شہر سبی کا نام کبھی سنڈمن آباد رکھا گیا تھا، وہ 2 روز بھی نہ چلا۔ جوب کا نام کسی زمانے میں فورٹ سنڈمن تھا۔ سبی اور جیکب آباد کے درمیان 2 چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشن تیزی سے آئے اور اتنی ہی تیزی سے گزر گئے۔ ان کے نام انگریزوں کے نام پر ہیں، لنڈسے اور نٹل۔ پتہ نہیں یہ مسٹر لنڈسے کون تھے اور نٹل صاحب کی تعریف کیا تھی۔ جیکب آباد کے بعد ایک اور ذرا سا اسٹیشن پڑا آباد، اس میں کسی نام کا جھگڑا ہی۔ ہمایوں، وہی ہمایوں تو نہیں جو اسی راستے بھاگ کر ایران گیا تھا۔ کئی بار بہت جی چاہا کہ اتر کر تحقیق کریں کہ ان ننھے منھے اسٹیشنوں کے نام کس نے رکھے تھے، کب رکھے تھے اور کیوں رکھے تھے۔ 23 ڈاؤن جیکب آباد سے روانہ ہو گئی۔ اسٹیشن کی عمارت سرکتی سرکتی پیچھے نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ شہر کی بہت سی عمارتوں کی طرح اس کا نقشہ بھی خود جیکب صاحب نے بنایا تھا۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا کہ ہم شکارپور پہنچ گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان اور وسطی ایشیا کے درمیان سفر کرنے والا ہر شخص، ہر کارواں اور ہر قافلہ شکارپور ضرور پہنچا کرتا تھا۔ قندھار اور وسطی ایشیا جانے والی پرانی سڑک یہیں سے گزرتی تھی۔ چین کا صوبہ سنکیانگ شکارپوری تاجروں سے بھرا رہتا تھا۔ 18ویں صدی کے اواخر میں یہ سندھ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ اس زمانے کے ایک نقشے میں جس جگہ پاکستان ہے وہاں صرف 2 شہر دکھائے گئے ہیں۔ تو شکارپور اپنی مٹھائی اور اچار کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس رات جو ہی ہماری گاڑی شکارپور کے پلیٹ فارم پر لگی، اس میں ٹین کے بھاری بھرکم کنستر چڑھائے جانے لگے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ان میں مٹی کا تیل ہے؟ جواب ملا کہ جی نہیں، ان میں شکارپور کا اچار ہے۔ میں پورا پلیٹ فارم تو نہیں دیکھ سکا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ کہیں مٹھائی کے بکس بھی چڑھائے جا رہے ہوں گے، خصوصاً لوکی کے سبز حلوے کے ڈبے۔ میں اسٹیشن کی رونق میں کھویا ہوا تھا کہ ریلوے کے عملے کا ایک شخص مجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ آبدی صاحب، سکھل سے میر ناصر خان بجارانی صاحب کا فون آیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کھانا راستے میں کھا لیا ہے یا سکھر پہنچ کے کھائیں گے۔ میں 2 پہر سے بھوکا تھا، جواب دینے میں 1 پہر کی بھی دیر نہیں لگائی۔ ہاں، پلیز بجارانی صاحب سے کہیے گا کہ کھانا میں سکھر پہنچ کر کھاؤں گا، اور یہ بھی کہیے گا کہ دال کے ساتھ شکارپور کا اچار اور اس کے بعد لوکی کا حلوہ کھاؤں گا، سبز حلوہ۔ یہ پیغام بھجوا کر میں واپس اپنے ڈبے میں آیا تو میرے شریک سفر 2 نوجوان ایرانی پستے کا میرا پورا پیکٹ کھا چکے تھے۔ چلتے چلتے ان نوجوانوں کا قصہ بھی سنتے چلیے۔ میں جب سبی سے ٹرین میں چڑھا، یہ ڈبے میں موجود تھے۔ ہماری طرف کی ریل گاڑیوں میں آپ جانتے ہی ہیں کہ دعا سلام کے بعد مسافر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس بار ایسا نہیں ہوا۔ دونوں نوجوان کچھ نہیں بولے۔ مجھے کیا پڑی تھی، میں بھی چپ رہا۔ لیکن ہماری ریل گاڑیوں کا تو کمال یہی ہے کہ مسافر ذرا دیر میں کھل جاتے ہیں اور پھر گھل مل جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے کھلنے میں دیر لگائی۔ جب میں نے ایرانی پستے پیش کیے تو مشکل سے یہ بھید کھلا کہ دونوں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے افسر ہیں اور کوئٹہ سے اپنے کنبوں سمیت راول پنڈی جا رہے ہیں۔ لیکن پھر ریل گاڑی اپنا چمتکار دکھا کر رہی۔ کچھ دیر بعد تکلف کے دبیز پردے اٹھنے شروع ہوئے اور لکھنؤ کے کسی شاعر کے بقول پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا ایسا کھلا۔ اگلے چند گھنٹوں میں مجھے تفصیل سے معلوم ہو چکا تھا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری سرحدی علاقوں میں کس طرح کارروائی کرتی ہے، اسمگلروں کی سرگرمیاں کیسی ہوتی ہیں اور صاحب حیثیت لوگ کیوں کر ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اتنے میں سکھر آ گیا۔ بجارانی صاحب میرے منتظر تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا سامان اٹھا کر نیچے اترتا، وہ اپنی فوجی چھڑی اٹھائے اوپر چڑھائے اور آتے ہی اپنے مخصوص لہجے میں اعلان کیا
کہ ہم آگے روہڑی چلیں گے اور وہیں اتریں گے۔ اس وقت میں نے بیجارانی صاحب کی چھڑی، نکیلی مونچھوں اور روب دار داڑھی کا کمال دیکھا۔ وہ بھی ہمارے ڈبے میں بیٹھ گئے اور میرے شریک سفر نوجوانوں سے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو 2-4 رموز رہ گئے تھے وہ بھی آشکار ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی روہڑی جنکشن آ گیا۔ اندھیرے میں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ہم نے دریائے سندھ کب پار کیا اور تاریخی پل لینس ڈاؤن برج کدھر سے آیا اور کدھر چلا گیا۔ آئیے آپ کو سکھر کے اس لینس ڈاؤن برج کی کہانی سناتا چلوں۔ یہ سن 1888 میں بنا تھا اور 1889 میں کھولا گیا تھا۔ اس سے پہلے ریل کے مسافر فیری کے ذریعے دریا پار کیا کرتے تھے۔ 3300 ٹن وزنی فولاد کے اس پل کا نقشہ 4000 میل دور برطانیہ میں بیٹھ کر سر الیگزینڈر رینڈل نے بنایا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نقشہ نہایت بے ڈھنگا تھا، چنانچہ اس کی تعمیر بہت دشوار اور خطرناک ثابت ہوئی۔ ایک مغربی مورخ نے لکھا کہ یوں لگتا تھا کہ سکھر کے پل کا ڈیزائن بنانے والے نے دل ہی دل میں معماروں سے کہا ہوگا کہ ذرا میرا یہ پل بنا کر تو دکھاؤ۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ دریا کیسا ہے، گرمی کتنی شدید ہے اور کیسی طوفانی آندھیاں آتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 مزدور تو بنتے ہوئے پل سے گر کر مرے اور 2 یوں مرے کہ ان کے سروں پر لوہے کے اوزار گرے تھے۔ ایک برطانوی مصنف نے لکھا ہے کہ بر صغیر میں ریلوے لائنیں ڈالنے کی سب سے بھاری قیمت محنت کش مردوں، عورتوں اور بچوں نے ادا کی تھی۔ روہڑی کوئی معمولی اسٹیشن نہیں، 4 جانب سے آ کر ریلوے لائنیں یہاں ملتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہاں سے 4 جانب گاڑیاں جاتی ہیں۔ روہڑی اسٹیشن کا ذکر ابھی جاری ہے۔ رات زیادہ ہو گئی اور میں دریائے سندھ کے کنارے اپنے ہوٹل میں جا پہنچا۔ سبی والے تو لاکھ کوشش کے باوجود لندن ٹیلی فون نہ ملا سکے اور تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ سکھر کے ہوٹل کے آپریٹر نے 2 منٹ میں لندن کی لائن ملا دی۔ گھر سے بات ہو گئی تو میں چین سے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی بیجارانی صاحب مجھے لینے آ گئے۔ ہم نے سکھر بیراج کے اوپر سے دریا پار کیا اور چونے کے پتھر کی پہاڑیاں کاٹ کاٹ کر ان میں سے گزاری ہوئی سڑکوں پر سفر کرتے دوبارہ روہڑی جنکشن پہنچے۔ مجھے 105 اپ سے ملتان جانا تھا اور اس کے آنے اور چھوٹنے میں دیر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ روہڑی کے اسٹیشن پر چلیں، لوگوں سے ملیں، باتیں کریں اور پرانے لوگوں سے ریل کی کہانیاں سنیں۔ ہم اسٹیشن مینیجر صاحب کے پاس گئے تو وہ بڑے تپاک سے ملے، جیسے مجھے خوب اچھی طرح جانتے اور صورت شکل سے پہچانتے ہوں۔ میں نے ابھی حیران ہونا شروع کیا ہی تھا کہ انہوں نے بتایا، عابدی صاحب میں کل رات بھی آپ سے ملا تھا، مگر اس وقت آپ کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت میں وردی کے بغیر تھا۔ اسٹیشن مینیجر صاحب کمال کے میزبان نکلے، کہنے لگے کہ جو سہولت چاہیے لے لیجئے، ایسی فراغ دلی کو بھلا کون ٹھکرا سکتا ہے۔ میں نے اپنی فرمائش کر دی، مجھے ریلوے کے کچھ پرانے لوگوں سے ملوا دیجئے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، برابر والے دفتر کے بڑے سے اونچی چھت والے لمبی روشن کھڑکیوں والے کمرے میں لے گئے اور بولے، یہ بیٹھے ہیں محمد صدیق صاحب، تمام پرانے ریلوے والے پینشن کی رقم لینے ان کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیے اور پھر دیکھیے کیسے کیسے قدیم ریلوے مین آتے ہیں۔ وہ تو جب آئیں گے تب آئیں گے۔ میری نگاہیں خود محمد صدیق صاحب کے چہرے کی جھریوں میں یوں دوڑنے لگیں جیسے ریل گاڑیاں پٹریوں پر دوڑتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ 42 سال ریلوے کی ملازمت کر کے ابھی 6 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں اور اب ریٹائرڈ ملازموں کی پینشن کا ریکارڈ رکھنے اور ان لوگوں کو ماہانہ پینشن کی رقم ادا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ مگر بھلا کیوں؟ بس ایسے ہی اپنا شوق ہے، یہ ہے کہ وقت پاس ہو جاتا ہے ہمارا۔ کچھ اس پیشے سے محبت بھی ہے؟ ہاں محبت تو ہے، کام سے کام کرے تو محبت ہوتی ہے۔ محمد صدیق صاحب پانی پت سے نقل وطن کر کے پاکستان پہنچے تھے۔ مجھے بتانے لگے، میرے والد صاحب ڈرائیور تھے، میرے گرانڈ فادر بھی ڈرائیور تھے ریلوے میں۔ تو پارٹیشن سے جب ہم یہاں آئے اس کے بعد میں کراچی گیا
कराची से मुझे फिर मुलाजमत की है। मोहम्मद सिद्दीक तरक्की करते करते गार्ड हो गए। एक रेलवे गार्ड का काम क्या होता है? काम तो ये है कि हमें उसका रनिंग जो है ना टाइम, वो होता है जहाँ खड़ी हो गई उसका टाइमिंग वगैरह होते हैं, उसको देखना पड़ता है। या कि स्पीड कम हुई तो उसको देखना पड़ता है कि गाड़ी क्यों स्पीड कम हुई है, क्या वजह, कोई काशन है या कोई लूप लाइन से पास कर रहे हैं, उसको कैसे भी है। ये सारी जवाबदारी उसी की होती है ट्रेन की। अगर मुसाफिर की कोई कंप्लेन करेगा वो भी गार्ड के आगे पास करेगा तो उसकी जो उसको उसने करना है ट्रेन। अच्छा, तो गार्ड की मुलाजमत कैसे शुरू होती है और उसे कैसे कैसे मरहलों से गुजरना पड़ता है? पहले मालगाड़ी का, उसके बाद वो अपना पीरियड पूरा करता है, फिर उसके बाद पैसेंजर ट्रेन होती है, फिर उसके बाद मेल एक्सप्रेस ट्रेन, फिर उसके बाद वो कंडक्टर गार्ड भी बन जाता है। मोहम्मद सिद्दीक ने मालगाड़ी का जिक्र किया तो मुझे याद आया, एक बार भक्कल से डेरा गाजी खान जाते हुए मुझे एक बहुत अच्छे से गार्ड साहब मिले थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि 70 बोगियों की मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में तन्हा बैठे हुए गार्ड पर जो गुजरती है वो कोई नहीं जानता। उस रोज मैंने मोहम्मद सिद्दीक साहब से पूछा कि क्या मालगाड़ी के गार्ड की ड्यूटी सबसे ज्यादा मुश्किल थी? जी मुश्किल तो थी, क्योंकि ये है कि रात है, दिन है, बारिश है, अंधेरी है, गार्ड ने ड्यूटी करनी है, जाना उसमें वहाँ पर। और रास्ते भर पूरी रास्ते ट्रेन की जो है जवाबदारी भी गार्ड के ऊपर होती है। किसी किस्म का कोई हो जाए वो भी गार्ड की जवाबदारी है। यहाँ से हम जब मालगाड़ी लेके जाते थे कोठी तक, सारी सारी रात झांकते थे, सारी सारी सफर करते थे गाड़ी के अंदर। आपने मालगाड़ी पे ये मालगाड़ी बहुत बड़ी, उसमें तो आप तन्हा होते होंगे और एक छोटा सा डिब्बा। बिल्कुल तनाव होता था। वो जिंदगी कैसी होती? बस वो अकेले होते थे, बस वो सफर तो करना ही होता था, क्योंकि गाड़ी तो पहुंचानी ही, डेस्टिनेशन पे तो पहुंचाते थे गाड़ी को। तो ये कि अकेले होते थे फिर रात भर। एक लेकर कोई ऐसा था कि किसी किस्म का वो डर नहीं होता। वो बहुत ही अच्छे दिन होंगे कि मोहम्मद सिद्दीक साहब को मालगाड़ी के गार्ड की ड्यूटी अदा करते हुए डर नहीं लगता था। इस वक्त तो मुझे उर्दू के मशहूर अफसाना निगार रामलाल याद आ रहे हैं, जो मुझे लखनऊ में मिले थे। रामलाल साहब ने जिंदगी के बेशुमार बरस रेल की मुलाजमत में गुजारे और अब यही रेल उनकी लिखी हुई बेशुमार कहानियों में से गुजरती है। उस रोज रामलाल साहब ने मालगाड़ी के गार्ड का हाल कहते कहते कितनी ही कहानियां कहती। मैंने सुनी, आप भी सुनिए। मालगाड़ी का तस्वर आप नहीं कर सकते जब तक आप मालगाड़ी में सफर न करें। अब 72 डिब्बों का एक लोड है। अब समझ लीजिए कि करीब करीब 1 मील लंबा लोड अगर हो और इंजन आगे लगा हुआ है और ब्रेक में पीछे गार्ड बैठा हुआ है और गाड़ी पता नहीं कब चलेगी, 4 घंटे रुकी रहेगी, कब उसको रास्ता मिलेगा, वो जो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, तो उसका तस्वर तभी किया जा सकता है अगर आप गार्ड की ब्रेक में बैठ जाएं। मैंने गार्ड के ब्रेक में बैठकर उन ब्रेकों की जो ब्रेक्स की जो दीवारें थी उस डिब्बों की, उस पर चाक से लिखे हुए जो जुमले पढ़े मेरी डायरी में महफूज हैं कि क्या क्या फलसफियाना जुमले हैं या कैसे कैसे पागलपन से भरे हुए जुमले ऐसे हैं। मालूम होता है ये आदमी पागल है। मुझे एक गार्ड से बात करने का मौका मिला, तो मालगाड़ी का गार्ड था। मैंने कहा आप तन्हाई में कैसे वक्त गुजारते हैं? रात का वक्त है, 2 बजे है, गाड़ी कहीं कब्रिस्तान के सामने रुक गई, तो आपको डर नहीं लगता? कहने हाँ, एक बार बहुत डर लगा था। तो ऐसा मालूम हुआ कि सामने कब्र पर जिस पर ताज़ा चूना फिरा हुआ था, ऐसा मालूम हुआ कि उसमें से कोई रूह निकल रही है, मेरी तरफ बढ़ रही है और ड्राइवर बहुत दूर है, चारों तरफ जंगल है। तो मैंने अपने कपड़े उतार दिए और जोर जोर से नाचने लगा, नाचता रहा, गाता रहा। तो मालूम हुआ कितनी देर इसमें गुजर गई और अचानक ड्राइवर मेरे पास आया, लैंप हाथ में लिए हुए रात के सन्नाटे में। कहने गार्ड साहब सिग्नल कितनी देर से दिया जा चुका है, आप सिग्नल क्यों नहीं दे रहे कि हम गाड़ी चलाएं? तब उसको होश आया कि मैं पागलपन में क्या कर रहा था, सिर्फ अपने उस खौफ से निजात पाने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये भी एक जिंदगी है। जिंदगी के कितने शोबे हैं जो आपको नजर आएंगे रेलवे वर्कर्स में, और उनको जरा समझने की जरूरत है कि वो लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। रामलाल को तो कहानी कहने का फन आता है। मुझे महफ देखकर वो मालगाड़ी के एक और गार्ड का किस्सा सुनाने लगे। लीजिए आप भी सुनिए। ये किस्सा खत्म होते ही हम रोहड़ी से 105 अप यानी शालीमार एक्सप्रेस में बैठेंगे और आगे चलेंगे। तो ये हैं रामलाल और ये है मालगाड़ी के एक गार्ड का किस्सा। एक गार्ड ने मुझे ये बताया था कि गाड़ी रुकी और वहां पर एक आदमी आया और उसने एक बोरी सी उठाकर रख दी दम से। तो मैंने पूछा कि ये क्या है भाई? कहना कि लाश है और खामोश रही। उसने छुरा निकाला, कहना कि तुम्हें भी इसी बोरी में बंद करके कहीं फेंकूंगा मैं।
اور راستے میں جب نالا آیا تو اس نے بوری کو وہاں پھینک دیا اور اس کے اگلے پڑاؤ پر کہا گاڑی یہاں روک دو، گاڑی پہ وہ چلا گیا۔